یعنی اس شہر کراچی میں بلدیاتی نمائندوں کے پاس یہ پوری دنیا سے الٹ معاملہ چل رہا ہے سندھ کے اندر، خصوصاً شہر کراچی کے اندر۔ دنیا کے میٹروپولیٹن سٹیز میں تمام تر اختیارات، تمام تر ادارے وہ ڈیولیشن آف پاورز کے تحت نچلی سطح تک منتقلی ہوتی ہے تاکہ گلی محلے کی سطح پہ لوگوں کی خدمت ہو سکے، اور تمام ادارے بلدیاتی اداروں کو بلدیاتی منتخب لوگوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے صوبے کے، اپنے عوام کے، اپنے شہروں کی خدمت کر سکے۔ لیکن یہاں پر چونکہ مقصد ہی کچھ اور ہے، مقصد کرپشن ہے، مقصد عوام کا پیسہ لوٹنا ہے، مقصد عوام کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنا ہے، جو کہ پھر بلال ہاؤس میں کیسے پہنچے گا، جو کہ لاؤنچوں میں ملک سے کیسے منتقل ہوگا، جو کہ بینامی اکاؤنٹوں میں کیسے جائے گا اگر یہ احتیاط کی منتقلی دے دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے یہ جو قانون لایا جس کو کالا قانون کہتے ہیں وہ لے کر آئے۔ اس میں سب سے بڑی بات یعنی آپ اندازہ لگائے کہ آپ اسمبلی کے اندر جو منتخب لوگ ہیں، ہم تقریباً 69 ممبرز ہیں اسمبلی کے، ہم کروڑوں لوگوں کے ووٹ لے کر آئیں، آپ ان کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو ان کی جو اپنی رائے ہے جو شامل ہوتی ہے وہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ آپ کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کسی بھی اسمبلی اپوزیشن کے جو ممبرز ہیں سندھ اسمبلی کے، کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی ایک شخص ہمارا ممبر نہیں ہے، حتیٰ کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی ممبر نہیں ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو ممبر بنائے جو کرپشن کے کیسز بھگت رہے ہیں، جو شرجیل میمن کیسز بھگت رہا ہے، جو فریال تالپور کرپشن کی کیسز میں انوالو ہے، وہ آپ کے پبلک اکاؤنٹ کے کمیٹی کے ممبرز ہیں۔ یعنی جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، جنہوں نے احتساب کرنا ہے اداروں کا، وہی لوگ جو خود ملوث ہے وہ اس کمیٹیز کا ممبر ہے، اور اپوزیشن کا ایک بھی ممبر ان کمیٹیز میں نہیں ہے، اور ان کی رائے کو لیے بغیر آپ اس بل کو لے آئے اسمبلی میں۔ کوئی مشاورت نہیں کی گئی، کسی کمیٹی سے پاس نہیں کرایا گیا، کہیں پر اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرایا گیا۔ اپوزیشن بینچز سے اپوزیشن لیڈر کو بھی آپ بات نہیں کرنے دے رہے، ان کا مائک نہیں کھول رہے۔ تو اتنی بدترین ڈکٹیٹرشپ اس صوبے میں ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے برعکس ابھی الیکشن ہو رہے ہیں پختونخوا کے اندر، وہاں تو دوسری باری پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، یہ تو صدیوں سے یہ حکومتیں کر رہے ہیں، 6 باری ان کی حکومتیں رہی۔ اب جب وہاں پہ انہوں نے بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو قائد پاکستان تحریک انصاف وعدہ کر چکے تھے کہ ہم جو میئر ہوگا اس کو براہ راست ووٹ سے منتخب کرائیں گے، الحمدللہ آج وہاں پر یہ عمل ہونے جا رہے ہیں، اور 19 تاریخ کو وہاں الیکشن ہے جہاں پہ تمام 500 ڈویژنز میں براہ راست ووٹ لے کر میئر منتخب ہو رہے ہیں، اور ولیج کونسل تک کے لوگوں کو اختیارات دے دیے، جو کہ تمام اداروں کے اختیارات ان کے پاس آئیں گے، ان کے پاس فنڈز ہوں گے، وہ ولیج میں، یو سی میں، علاقوں میں خدمت کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس یہاں پہ آپ نے تمام اختیارات لے دیے۔ اس صوبے میں، اس شہر کراچی میں نہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ بلدیات کے اندر آئے گا، نہ پولیسنگ نظام آئے گا، نہ ایس پی سی اے کے ڈی اے آئے گا، نہ یہاں پہ جو ہے نا جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے وہ آئے گا، نہ صحت اور تعلیم کا نظام آئے گا۔ صرف جو بلدیاتی منتخب لوگوں کے پاس اختیار ہوگا وہ جو ہے نا گٹر کا ڈھکن لگانے کا اور گٹر صاف کرنے کا ہوگا۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بےعزتی کرانے والا ایک سسٹم ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پتہ لگ گیا ہے کہ کراچی شہر میں ان کو کبھی ووٹ نہیں دینا، نہ ان کے لوگوں کو کبھی منتخب کرانا ہے۔ اب تو کراچی سے بات آگے بڑھ گئی ہے، سندھ میں بھی کسی نے ووٹ نہیں دینا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بلی تھی وہ تیلے سے باہر آ گئی، اور وزیر اعلیٰ کی تقریر آپ نے سن لی اسمبلی میں، جن کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں بھی پاکستانی سمجھو،
ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو. یعنی جو ان کے بڑے کر چکے ہیں 71-72 میں، یہ وہ سوچنے پر مجبور ہو رہے. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کا پاکستانی نہیں ہے؟ آپ تو پوری دنیا میں پاکستان کے نام سے مزے لوٹتے ہیں. ابھی بھی دبئی پہنچ گئے، پاکستان کا پاسپورٹ رکھ کے، پاکستانی ہی لوگوں کا خون چوس کے اپنے جائیدادیں بنائی. اس صوبہ سندھ کے لوگوں کا خون چوس کے، ان کے ٹیکس کے پیسے کو لوٹ کے آپ نے سرائے محل بنائے، اپنے لندن سوئس کے اکاؤنٹس بھر دیے. بے نامی اکاؤنٹوں میں آپ کی ماڈل کے پرس بھر کے دبئی شفٹ ہو گئے. تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ آپ کے پاکستانی نہ ہونے پہ کس نے شک کیا ہے؟ لیکن اس ذہنیت کی عکاسی ہو گئی، اس تعصب اور لسانیت کی عکاسی ہو گئی جو وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی کے فلور پر پچھلے دنوں اظہار کیا. اور وہ پہلے بھی ہمیں اندازہ اس کا ہو چکا تھا اس طریقے سے کہ نہ آپ صوبہ سندھ کے عوام کو یکساں نصاب تعلیم کے اندر وفاق کی پالیسی تسلیم کر رہے ہیں، نہ آپ وفاق کی صحت انصاف کارڈ کی پالیسی تسلیم کر رہے ہیں، جو کہ صحت سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا. آپ سے بعد میں آئے ہوئے پارٹی پیپلز پارٹی کی حکومت جو بہت بعد میں آئی، آپ یعنی 30 سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک باری ابھی پہلی بار لی ہے، 4 سال پورے ہونے کو ہے. انہوں نے صحت انصاف کارڈ دیا لوگوں کو، 10 لاکھ تک اس کی لیمٹ ہے. کوئی بھی غریب شخص، یعنی اگر کسی کو بیماری آتی ہے تو سب سے زیادہ پیسہ اور پریشانی اس بیماری کے اوپر لگتی ہے، اور اس کے لیے صحت انصاف کارڈ یا اس صحت انصاف کارڈ سے آپ نے انکار کیا. اگر یہاں بنڈل آئز لینڈ بنانے کی بات کی جائے جو دنیا بھر سے سرمایہ کاری آئے گی، آپ نے اس کی مخالفت کی سندھ کارڈ کھیل کے، حالانکہ وہ سارا سرمایہ سندھ کے اندر لگنا تھا. اگر نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے آپ کو شراکت داری کا کہا جائے اور سندھ کے اور خصوصاً کراچی کے لوگوں کو ان کا اپنا گھر دلانے کی بات کی جائے تو آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. آپ یکساں نظام تعلیم، یعنی اگر عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا ہے 5ویں کلاس تک، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانا ہے 10ویں کلاس تک، اور جب کالج اور یونیورسٹی میں جائیں گے ہم نے سیرت النبی پڑھانا ہے، تو آپ اس سے بھی انکار کرتے ہیں، آپ اس کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. تو اب اس کا اظہار آپ نے برملہ اسمبلی میں بھی کر دیا ہے کہ ہم کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہیں. یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا، آپ کچھ اور اس لیے سوچ رہے ہیں کہ اس صوبے میں، خصوصاً اس کے سب سے بڑے شہر کراچی میں، جو سب سے بڑا ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور پورا ملک اس سے چلتا ہے، اس کے حالات آپ نے بدترین کر دیے. آج کوئی بھی مثالی اسکول ہمارے علاقوں میں موجود نہیں ہے، کنڈر بن گئے، نہ اس میں استاد ہے، نہ اس میں پینے کا پانی ہے، نہ واش روم ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ اس کے اندر پنکھا اور بجلی ہے. آپ ڈسپینسریز کے حالات دیکھیں، اسکولوں میں آپ نے گائے بھینسیں اور گدھے باندھ کے رکھ دیے. وزیر اعلیٰ کے اپنے حلقے میں گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہے، وزیر صحت کے اپنے حلقے میں مالی لوگوں کو انجیکشن لگا رہا ہے، اسپیکر صاحب کے حلقے میں میت کو گدھا گاڑی سے منتقل کیا جا رہا ہے، سکر میں ایک صفائی والا جو کلینر ہوتا ہے وہ لوگوں کی پوسٹ مارٹم کرا رہا ہے. بھٹو صاحب کا جو گھر تھا، جو آپ کا قلعہ تھا، لاڑکانہ تھا، ابھی ہے نہیں، اس میں دنیا کی سب سے زیادہ ایڈز آپ نے لگوا دیے وہاں لوگوں کو. دنیا میں اگر سب سے زیادہ ایڈز آیا وہ لاڑکانہ میں آیا. وہاں آپ نے جو شہر تھا اس کو کنڈر میں تبدیل کر دیا. وہاں لوگوں کے پاس، یعنی ماں کی گود میں بچہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، وجہ اس کی یہ کہ کتے کے کاٹی کی ویکسین نہیں ملتی اس کو. شہر کراچی جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، آپ کے کچن بھی یہاں کے پیسوں سے چلتے ہیں، بے نامی اکاؤنٹ سے. آپ کے کتوں کے کھانے بھی یہاں شہر کے لوگوں کے پیسوں سے چلتے ہیں جو آپ چھپاتے ہیں، چراتے ہیں یہاں سے. اس میں ایک سرکاری بس نہیں دے سکے آج تک. آپ ایک بس، ایون سنگل بس دکھا دے مجھے، نہیں دے سکے. جنہوں نے بس دے دی، یعنی ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے گرین لائن کی بسیں اس شہر کراچی کو دی. صرف 3 سال آئے ہوئے ہماری حکومت میں، آپ تو 14 سال سے جو کنٹینیوٹی میں حکومت کر رہے ہیں، ایک بس نہیں دے سکے. اب جب ہم نے بسز دے دی، اب شہر کراچی کے لوگ اس آرام دہ اور ایسی بس میں بڑی کم قیمت میں سفر کر سکیں گے.
وہ بھی آپ کو اتنی چبھ رہی ہے، جہاں آپ نے اورنج لائن بنانی تھی صرف 4 کلومیٹر کی، گرین لائن 21 کلومیٹر کی ہے۔ گرین لائن میں 20 جو ہے نا اسٹیشنز ہیں، آپ کے اورنج لائن میں 4 اسٹیشن ہیں۔ میں نے پرسوں دکھایا اورنج لائن کے حالات، ابھی تک اس کا روٹ نہیں مکمل ہے، اگلی طرف 22 کلومیٹر کا روٹ مکمل ہو چکا ہے۔ اس پہ آپ کو پیٹ میں درد آنا شروع ہو گیا، اور آپ کے وزیر صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں، جو کہ کراچی کے صدر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم 200 ارب ٹرانسپورٹ پہ کیوں لگائے، ہم صحت پہ کیوں نہیں لگاتے، اس سے تو 4-5 ہسپتال بن جائیں گے۔ میرے خیال میں آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں تو لوگ سفر کریں گے، پیسہ خرچ ہوگا ان کے اوپر، ان کا ہی پیسہ، اور دوسری طرف جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کی جو ہے نا جیبیں بھرنی ہے، آپ نے لوٹ مار کرنی ہے، آپ نے جو ہے نا اسپتال تو بنانے ہیں نہیں، اسپتال دکھا دیں ہمیں اگر کہیں بنائے ہوئے ہیں، جو موجود ہے وہ بھی NGOs چلا رہی ہے۔ یعنی اس شہر میں پینے کا پانی 70% سے زیادہ لوگ گندا پیتے ہیں، جو ملتا بھی نہیں ہے، کہ جو ملتا ہے وہ بھی گندا ہے۔ ٹرانسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے، شہر کراچی کے نالے بھی آپ کو وفاقی حکومت صاف کر کے دے، ٹرانسپورٹ بھی وفاقی حکومت دے، بریجز اور سڑکیں بھی وفاقی حکومت بنائے، اور انشاءاللہ K4 کا منصوبہ بھی وفاقی حکومت نے لے لیا، جو آپ سے 15 سال میں نہیں بن پا رہا تھا، وہ بھی 2 سالوں میں کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کہ KCR کا منصوبہ بھی وفاقی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ 3 بڑے نالے، جس میں گجر نالہ، اورنگی نالہ اور محمود آباد نالہ، تقریباً کام مکمل ہو گیا، کیونکہ آپ کے جو قائد ہے پرچی چیئرمین، وہ تو کہتے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو وہ شہر ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اب عمران خان نے انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو آپ کے پتہ نہیں کہاں سے فارمولہ نکال کر لائے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، لیکن جب زیادہ بارش ہوتی ہے، زیادہ پانی سے ہمارے لوگوں کے املاک کا نقصان ہوتا تھا، ہمارے شہر کراچی کے لوگ ڈوب ڈوب کر مر جاتے تھے، ان کے گھروں میں جو سامان ہوتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ وفاقی حکومت نے تینوں نالوں، بڑے نالوں کی صفائی کر کے، اب جب یہ بارش ہوئی اور آگے کوئی بھی بارش ہوگی تو انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کو اس سے مستفید ہوں گے اور ڈوبنے سے بچیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا آپ سب ہمت پکڑے، یہ ایک جدوجہد ہے جو پوری دنیا سے الگ تلگ یہ ایک بل لے کر آئے، دنیا سے بھی الگ ہے اور پاکستان کے باقی صوبوں سے بھی الگ ہے۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف تب تک خاموش نہیں بیٹھے گی جب تک یہ اس کو واپس لیں گے، اور جب تک یہ بلدیاتی اداروں کو، بلدیاتی منتخب لوگوں کو خود مختار نہیں بنائیں گے، ان کو یہ تمام ادارے نہیں دیں گے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے صوبہ سندھ میں، شہر کراچی میں خدمت کرے، تب تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی سلسلے کے لیے، اسی احتجاج کو بڑھاتے ہوئے ہم نے 19 دسمبر کو سندھ اسمبلی کے سامنے پورے کراچی سے، جو یہ نالائق اعلیٰ صاحب، اس نالائق اعلیٰ نے ایک اور بھی بکواس کی تھی، یہ الفاظ مجھے اپنے اچھے نہیں لگتے، لیکن جب جس طرح کی شکل ہوگی اسی طرح کے پھر الفاظ بھی اس کو سننے پڑیں گے۔ اس نے جاہل کہا تھا، تو صاحب کو میں فرمانا چاہتا ہوں کہ جاہل آپ کی طرح اللہ ہمیں لائق نہ بنا دے، آپ کی طرح لوگوں کا پیسہ لوٹنے کا گر ہمیں نہ سکھائے، کیونکہ آپ کرپشن کے بادشاہ ہیں اور کرپشن کے انجینئر بھی ہے۔ آپ نے انجینئرنگ کی ہے کرپشن کے اندر۔ یہ ہمارے انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے، عدیل صاحب، انہوں نے بھی انجینئرنگ کی ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کی خدمت کرنے کی انجینئرنگ کی ہے۔ جو وزیر اعلیٰ نے انجینئرنگ پڑھی ہے وہ ہے کرپشن کی انجینئرنگ، اسی لیے مسلسل 3-4 منسٹری اور وزیر خزانہ بن کے، وزیر اعلیٰ بھی اور وزیر خزانہ بن کے سندھ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کی طرح لائق نہیں بننا چاہتے ہیں، آپ کی طرح کرپشن کے بادشاہ اور کرپشن کے انجینئر نہیں بننا چاہتے، جو آپ نے اس صوبے کا حال کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح، جو آپ کی نظروں میں جائل ہے، ورنہ عوام کے لیے ہم انشاءاللہ جو خدمت کر رہے ہیں وہ عوام آپ کو بتا دے گی۔ 19 دسمبر کو پورا کراچی شہر، کراچی کے شہری نکلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اقلیت ہے، اقلیت کا زور آپ کو انشاءاللہ اسمبلی کے سامنے 19 دسمبر کو بوقت 12 بجے آپ سب نے آنا بھی ہے، اور اس نالائق اعلیٰ کو اس کالے قانون کے مسترد ہونے کے لیے اپنا دباؤ بھی ڈالنا ہے، جمہوری طریقے سے ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے،
اور اس جاہل اعلیٰ کو اس کی جاہلیت بھی ایکسپوز کر کے دکھانی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔